بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جانیں گے کہ جنات کیا ہوتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے، ایک کب اور کیسے پیدا ہوئے ہیں، ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے، کیا شیطان ہی جنات ہوتے ہیں، اور کیا جن بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو سکتے ہیں، اور کیا جن بھی مرتے ہیں، اور جنات کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کیا ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک اور مخلوق یعنی پرانی ہوتی ہے جسے جنات کہتے ہیں۔ یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک الگ طرح کی دنیا ہوتی ہے جس میں جنات رہتے ہیں۔ جنات اور انسانوں میں ایک بات سمان ہوتی ہے کہ دونوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اچھے اور برے راستوں کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنات کی اصلیت انسانوں سے الگ ہوتی ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا، جو کہ انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کے لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنات بہت ہی صاف اور شدھ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب عام طور پر انسانوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ سے کسی زندگی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہے، اور آگ تو ایسی چیز ہے جس میں اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل صورت نہیں ہوتی، تو جنات کو آگ سے کیسے بنایا گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا۔ جناتوں کی پیدائش کب ہوئی؟ علماء کریم فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گار سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کے لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت کریم سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جن انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن انسانوں کے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے؟ علماء کا کہنا ہے کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے 2000 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھے ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائیں، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کی ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔
محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبداللہ بر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے آمیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ جن جس کی شرارت اور بدمعاشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی جنات وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کی وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قائم کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا۔ نمبر 1، وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: ان کا دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کی طرح ہے، لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے۔ تیسری قسم کے انسان وہ ہیں بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ جنوں میں ایک گروپ ایسی بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شک کہا جاتا ہے۔ یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے، وہ ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقت ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کے ایک الگ دنیا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جس طرح انسان رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح جن بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے، جنوں اور عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ کرسچین ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ کرسچین ہیں، کچھ ہندو ہے اور کچھ سکھ ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس جسے شیطان بھی کہتے ہیں، فرشتوں سے تھا یا جنوں سے؟ کیونکہ فرشتے آسمان میں رہتے تھے اور جن زمین پر رہتے تھے۔ اور اس کا جواب ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں سے تھا، فرشتوں سے نہیں۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ ابلیس پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہنا شروع کر دیا اور پھر جنت میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے گھمنڈ، تکبر اور جلن کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا۔ عربی بھاشا میں بلاسون اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ کہ جنات کھاتے ہیں یا یوں ہی فرشتوں کی طرح کچھ نہیں کھاتے؟ تو اس بارے میں علماء کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں،
لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو کھاتی ہے اور پیتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے گھروں اور آگ کے نشانات کو دکھایا، اور ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گا، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، یعنی ہڈی وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا اور کھانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ تمام جن کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہی ہے، ملتے ہیں اگلی ایک خاص ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔